अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से। ऑलरेडी वी आर सफरिंग फ्राम कोरोना वायरस, और जिसकी वजह से पिछले तकरीबन 1.5 साल से पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान भी उससे मुतासर हो रहा है। लेकिन पोलियो का जो इशू है वो एक काफ़ी अरसे से चला आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो ही ऐसे ममालिक हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे अभी तक ये वायरस जो है वो ख़त्म नहीं हो सका। और पिछले चंद सालों में अगर आप देखें तो हर साल जो है नए केसेस हमारे सामने आ जाते हैं। 2019 के अंदर तकरीबन 150 के करीब केसेस थे। पिछले साल जो है वो बताया जाता है कि तकरीबन 84 यानी 84 के करीब केसेस थे, और अभी तक तकरीबन 8 के करीब केसेस जो हैं। अभी मज़ीद भी जो है हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम बात करेंगे, तो डाटा जो है वो हम शेयर करेंगे। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कौन सी वजूहात हैं कि हमारे मुल्क से पोलियो जो है ये अभी तक ख़त्म नहीं हो सका। और उससे ज़ाहिर है कि नई नस्ल जो है वो इफ़ेक्ट करती है, और जब ये वायरस मौजूद होता है तो ये कैरी करता है, जिसकी वजह से फिर पूरी दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं वो फिर पाकिस्तान को या वहाँ जहाँ पे ये वायरस पाया जाता है उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ़ किस्म की उनके ऊपर पाबंदियाँ भी लगाते हैं। और फिर बाज़ दफ़ा हमने देखा कि काफ़ी ऐसे ममालिक थे वो ये कहते थे जी कि जो बंदा भी हमारे यहाँ खासकर सऊदी अरेबिया में जो लोग ट्रैवल करके जाते थे उनको कहते थे आप पोलियो वैक्सीन का जो है अपने साथ सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तो हम आपको जो है एंट्री देंगे। सो इस तरह की पाबंदियाँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बच्चों की हेल्थ है, जो नई नस्ल की जो फ्यूचर है उसको हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है। पोलियो समेत बाकी बीमारियों से भी अपने आप को बचाना है। बट विल बी फोकसिंग ऑन द पोलियो टुडे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर बिलाल हुसैन सेठी साहब, आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं तीमार डायग्नोस्टिक के। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शहजाद बेग साहब, नेशनल पोलियो कोऑर्डिनेटर हैं। आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन। आपने हमें ज्वाइन किया जी, और थोड़ी देर में नाज़रीन हमें ज्वाइन कर लेंगे डॉक्टर हसन अरूज साहब, DG हेल्थ इस्लामाबाद। डॉक्टर शहजाद बेग साहब, मैं बात का आगाज़ आप ही से करूँगा। मुझे ये बताइए कि वजह क्या है कि पाकिस्तान में यानी हम अफ़गानिस्तान के साथ हमें नथी किया गया है। जैसे अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म का जो पॉलिसी बनती थी अमेरिका के अंदर, तो वो भी हमें अफ़गानिस्तान के साथ नथी कर दिया जाता था। अब ये पोलियो के हवाले से भी हमें जो है अभी तक अफ़गानिस्तान के नथी किया गया है, चूँकि हमने अपने मुल्क को अभी तक इस वायरस से पाक नहीं किया। काइंडली वजूहात के ऊपर ज़रा बता दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, आपके जो इब्तिदाइया कलमात थे कि इस साल पाकिस्तान में पोलियो का एक केस हुआ है। 2020 में 147 और 2020 में 84 और 2021 में साल अब तक पोलियो का एक केस हुआ। ये अच्छी बात है माशाल्लाह। हाँ जी, अफगानिस्तान के साथ साथ हम इसलिए नथी हैं कि जियोग्राफिकली जितने हमारे ओपन बॉर्डर्स थे अफगानिस्तान के साथ, अब तो खैर सिचुएशन कुछ चेंज हो गई है, लेकिन जितने हमारे ओपन बॉर्डर्स थे अफगानिस्तान के साथ, उसकी वजह से एपिडेमियोलॉजिकली जो है इट वाज कंसीडर वन ब्लॉक के लोगों की मूवमेंट दोनों तरफ से इस तरह आ जाती है कि वायरस के लिए वो बॉर्डर नहीं है, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक ही कंसीडर किया जाता है। जी शहजाद साहब जी, अब मुझे ये बताएं कि और क्या वजूहात है पाकिस्तान के अंदर जो अभी तक केसेस नहीं खत्म हो रहे। जी पाकिस्तान में ख़त्म ना होने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अगर आप सेंट्रल बात करें तो बात तो एक ही आ जाती है कि पोलियो ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि तमाम बच्चों को कतरे पिलाए जाएं। अगर हम कुछ बच्चे जो हैं वो रह जाएंगे तो उन बच्चों में पोलियो का वायरस बढ़ जाता है और बाद में उनसे फिर डेवलप होके दोबारा बच्चों में चला जाता है। तो हम हर साल जब भी अपनी साल में अपनी कैंपेन्स करते हैं तो वैसे तो माशाल्लाह हम तकरीबन 98% बच्चों को कवर कर रहे हैं, लेकिन वो जो 2% हैं वो क्लस्टर्स में है, खास जगहों पे है। पिशावर ब्लॉक में, कोयटा ब्लॉक में, कराची में है,
سو ہے تو وہ 2%، لیکن ان جگہوں پہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان میں وائرس جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے، اور ہم ان بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلا سکتے کہ جب ہماری پولیو کی ٹیمیں ان کو قطرے پلانے جاتی ہیں تو یا وہ گھر پہ نہیں ہوتے یا وہ قطرے پلانے سے انکار کر دیتے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ہمیں ڈاکٹر حسن عروج صاحب نے جوائن کر لیا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر حسن عروج صاحب کہ وہ کون سی سمٹمز ہیں جو مریض کے اندر جو ہیں اگر ہوں تو اس سے یہ ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ پولیو کا شکار ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. بنیادی طور پہ یہ مرض جو ہے یہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو ہوتا ہے، آلدو کہ ویری ریئر کیسز یہ ایڈلٹس میں بھی پایا گیا ہے. 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں بہت سادہ زبان میں یہ مرض جو ہے 2 قسم کے اپنے علامات لاتا ہے. یا تو ریسپریٹری علامات لا سکتا ہے یا پیرفرل مسکولر علامات. ریسپریٹری سے مراد ہے یا تو چھاتی کی علامات لا سکتا ہے جو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، یا اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ لمز یعنی آپ کے ہاتھ اور پاؤں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو اس میں انیشلی جب وائرس انٹر ہوتا ہے تو ہلکا نزلہ زکام وائرل انفیکشن جیسی علامات بھی آ سکتی ہیں بچے میں. اس کے علاوہ ہلکی سی کھانسی اور بخار بھی ہو سکتا ہے. لیکن بتدریج جو ہے ایک اس کا خاص بچے کا جو حصہ ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس میں بڑی آپ کو دلچسپ اور عجیب سی بات بتاؤں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی ایک انگلی پہ بھی ایفیکٹ کر سکتا ہے، ایک ہاتھ پہ بھی ایفیکٹ کر سکتا ہے، پورے لمب پہ بھی ایفیکٹ کر سکتا ہے. لیکن زیادہ تر جو پولیو کی علامات دیکھی گئی ہیں وہ لوور لمبس میں دیکھی گئی، یعنی نیچے کے حصوں میں، دھڑ میں. میں ذرا سادہ زبان میں ٹانگوں کو، جی ٹانگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. جی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کائنڈلی بتائیے گا بلال صاحب کہ یہ لوور جو پارٹ آف دا باڈی ہے اس کو ہی کیوں افیکٹ کرتا ہے پولیو؟ کہ ہم نے جتنے بھی یعنی میجورٹی ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ وہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ معذور ہو جاتے ہیں، پاؤں سے ٹانگوں سے معذور ہو جاتے ہیں پولیو کی وجہ سے. دیکھیں ڈیزیز کو سمجھنے کے لیے ڈیزیز کی ٹرانسمیشن سمجھنا ضروری ہے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ اس کی یہ کیوں پھیل رہی ہے اور یہ کیوں ابھی تک ختم نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر. آپ نے ایک بات کی تو اس سے مجھے ایک پرانا ایک چھوٹی سی چیز ریلیٹ ہوگی. میں تھوڑی ریسرچ کر رہا تھا اس کے اوپر کہ افغانستان اور پاکستان کا جس طریقے سے بارڈر لنکڈ ہے تو اس طرح ہوا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں 2011-12 کے اندر ایسے پولیو آپریشنز بھی ہوئے تھے کچھ نہ کچھ جو کہ امریکن انٹیلیجنس اور کچھ اس طرح کی جگہوں سے ہو رہے تھے. اب چکر یہ ہے کہ بیسیکلی اس میں کچھ لوگوں میں اس طرح بھروسہ ہٹ گیا تھا لوگوں سے، اور ویکسینیٹرز کو بھی 63 ویکسینیٹرز کو 2013-14 کے اندر کل کر دیا گیا تھا. تو یہ پاکستان افغانستان کی لنکیج ہے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ اب جو بات آتی ہے یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کی اورل فیکل روٹ سے، یعنی کہ کنٹامینیٹڈ جو واٹر ہے اس کے اندر پولیو کا وائرس جاتا ہے فرام اے پرسن دیٹ از کنٹامینیٹڈ. بیسیکلی جو ہوتا ہے اس کے بڑے پیشاب کے ذریعے وہ چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ واٹر اگر انٹیک کر لیا جائے اور ویکسینیٹڈ نہ ہو انڈیویجول تو اس کو افیکٹ کرتا ہے. اور کلین ڈرنکنگ واٹر ایک جو پاکستان کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ کلین ڈرنکنگ واٹر کی ایکسیس نہیں ہے. اب یہ لوور لمبس کے اندر بیسیکلی ایک چیز کاز کرتا ہے جسے کہتے ہیں فلیسڈ پیرالسس، یعنی کہ جو مسلز ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ فلیسڈ ہو جاتے ہیں، ان کی اسٹرینتھ ختم ہو جاتی ہے. اور بچوں کے پاؤں اس میں آپ کو مڑے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ اس طرح کی چیزیں آئیں گی. یہ اگر لنگز وغیرہ کو یہ افیکٹ کرے جو کہ بہت ریئر کیس ہے، ایڈلٹس میں اگر ہو جائے تو اس میں ڈیتھ کاز کر سکتا ہے. تو یہ اس طرح کا پیرالسس کاز کرتا ہے اینڈ ویری ڈینجرس اگر یہ آ جائے. ویسے سمٹم فری 70% لوگ سمٹم فری رہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا شہزاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ویکسینیشن کے بعد بھی ایک بچہ جو ہے اس کو آپ ریگولرلی ویکسینیٹ کر رہے ہیں، پولیو کے قطرے وغیرہ اس کو مل رہے ہیں جو بھی اس کی میڈیسن ہے، کیا اس کے باوجود بھی یہ افیکٹ کر سکتا ہے؟ اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی یہ کیمپین آئے کسی ایک خاص ایریے کے لیے، کسی ایک خاص ڈسٹرکٹ کے لیے، یا جن ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے آپ جیسے لوگ ہیلتھ کے لوگ جو ہیں جتنے بھی، اس پروسیس سے گزرنا بچوں کا ضروری ہے. جی
جی ایکچولی اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو ویکسین ہوتی ہے یہ ہماری گٹ میں انٹسٹائن میں ابزارب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لہذا جب پلاتے ہیں اگر بچے کو ڈائریا ہوا ہے, بچہ مال نیوٹریشن ہے, بچے کی امیونٹی اچھی نہیں ہے, تو اس کی گٹ میں ابزارپشن نہیں ہوتی اور ویکسین ویسے ہی پاس ہو جاتی. اس لیے اور اگر ہو بھی جائے تو وہ جو ڈیفنس میکانزم کو ٹریگر کرنا ہوتا ہے, جو ویکسین کے رسپانس پہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنی ہوتی ہیں, وہ پروسیس سلو ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اس لیے ہے کہ جتنی دفعہ بچوں کو زیادہ قطرے پلائے جائیں گے اتنی ان میں پولیو سے بچنے کی قوت مدافعت جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اور کیونکہ یہ ویکسین 100% سیف ہے, زیادہ قطرے پلانے سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. زیادہ جتنے اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کیوں پرسیپشن پایا جاتا ہے, یہ ابھی بلال صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ یا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیگ سا اٹھائے ہوئے دو لوگ جو ہیں, میل اور فیمیل, میل اور دونوں فیمیل, یہ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, یہ پانی کا جو ہے نا, یہ کوئی تھرمس سا پکڑا ہوا ہے انہوں نے اور بچوں کے منہ میں پانی ڈال کے وہ نکلتے جا رہے ہیں. یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے امپوٹنسی جو ہے وہ پھیل, جس کا یہ ذکر بھی کر رہے تھے کہ جیسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جیسے کہ جی یہ ویسٹ کی کوئی پروپیگنڈا ہے اگینسٹ مسلمز اور اگینسٹ مسلم چلڈرن. سو اس کو تھوڑا سا کلیریفائی اگر کائنڈلی کریں. یہ جو مسکنسیپشنز ہیں, اگر آپ پوچھیں مجھ سے کہ ابھی تک لاسٹ کنٹری جہاں پہ پولیو تھا وہ انہی علاقوں میں اور انہی کنٹریز میں تھے جہاں پہ مسلم زیادہ تھے. یہ ایک ایسا قسم کا مسکنسیپشن بن گیا کہ جی یہودیوں کی سازش ہے, اس میں جارج بش کا پیشاب ہے, یا یہ جو ویکسین ہے یہ سیف ہے, یا یہ یہودیوں کی امریکیوں کی سازش ہے کہ تو امپوٹنسی ہو جاتی. یہ کمپین شروع ہوئی تھی پاکستان میں 94 میں. اب جو بچے جن بچوں کو 94 میں قطرے پلائے تھے وہ بھی اب 30 سال کے ہو گئے, اور دنیا میں یہ قطرے یہی ویکسین جو ہے ہر جگہ پلائی گئی. سعودی عرب میں ویکسین دی گئی ہے. کیا جن بچوں کو ہم نے قطرے پلائے تھے 94 میں وہ اب امپورٹنٹ قطرے جو ہیں وہ امریکہ میں پلائے گئے تھے, یہی قطرے جو ہے وہ باقی دوسرے مسلمان اور غیر مسلم ممالک میں پلائے. تو ایک ہی ہے اور یہ ساری دنیا میں یہی پلائی ہے. یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے اور فارچونیٹ کہ لوگ اب بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں. ادروائز ہماری ویکسین جو ہیں وہ ہم ان کے سارے ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ ہماری لیبارٹریز میں ہم ان کو اپروو کرتے ہیں, ان کے سائیڈ افیکٹس ہر چیز دیکھ کے انگریڈینٹس کیا ہے. اب کوئی ایسا زمانہ تو رہا نہیں ہے کہ جب آپ کو وہ آپ انالیسس کریں تو آپ کو پتہ نہ چلے کہ اس میں کیا کیا شامل کیا گیا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. شہزاد صاحب تھوڑا سا آپ کے ساؤنڈ, آپ کے اینڈ پہ تھوڑا ساؤنڈ کا بھی ایشو ہے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے یہ ایشو باقی جو پینلسٹ ہیں ان کے آگے بھی رکھیں گے کہ یہ جو مس پرسیپشنز ڈیولپ ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ جانی نقصان بھی ہوتا ہے آپ کو ورکرز کے علاوہ. ہم نے دیکھا کہ بعض ایسے ایریاز تھے جہاں پہ سیکیورٹی والوں کو بھی جو ہے وہ اٹیک کیا گیا, ان کے اوپر بھی حملے کیے گئے. سو ہاؤ وی کین ایریڈیکیٹ, اور اس کو ریموو کیسے کیا جا سکتا ہے مس پرسیپشن کو. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کیا جا رہا ہے پولیو کے حوالے سے کہ پاکستان کو پولیو سے کیسے ہم پاک کر سکتے ہیں, اور جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں حکومت کے لیول کے اوپر بھی اور باقی جو پروفیشنلسٹ ہیں ان کے لیول کے اوپر بھی, کہ پاکستان کو پولیو سے پاک کیا جائے. ڈاکٹر حسن عروج صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مس پرسیپشنز ہیں اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں, کوئی ایسے سجیشنز آپ کائنڈلی ذرا بتا دیں. تھینک یو ویری مچ. بہت ہی پرٹیننٹ اور اہم کوشچن ہے. یہ مس پرسیپشنز بہت اہم رول ادا کرتی رہی ہیں پولیو کی کیمپینز کو ختم ہونے میں. اب مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے پشاور میں پچھلے سال ایک مولانا صاحب نے اپنے طالبان کو 5 طالبان کو ڈراپس دے کے کہا کہ ایک دم سے وہ بے ہوش ہو جائیں, اور وہ مووی بہت وائرل ہوئی, اور اس کے بعد اچانک
अचानक हमारी पोलियो कैंपेन्स पे इफेक्ट होना शुरू हो गया। रिफ्यूजल, चूंकि मैं ऑपरेशनल और एग्जीक्यूशन लेवल पे हूं इस्लामाबाद में, हमने देखा हमारी टीमें कह रही हैं कि इतने लोगों ने रिफ्यूज करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये परसेप्शंस हैं, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो इसके 3 pronged स्ट्रेटजी है। एक गवर्नमेंटल लेवल पे मैं समझता हूं गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा कर रही है, लेकिन इससे और 2 गुना ज्यादा करना चाहिए। कुछ मुल्कों में इंटरनेशनली जब पोलियो इरेडिकेट हुआ है तो उनके जो स्टार्स थे वो हर 10 मिनट बाद आके मैसेज दिया करते थे टेलीविजन पे। वो इतना ज्यादा, गवर्नमेंट तो आप है ना डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप? अच्छा, दूसरा लेवल मैं आपको बता रहा था। नहीं, मैं इस वक्त पॉलिसी लेवल पे नहीं हूं, अच्छा, मैं एग्जीक्यूशन ऑपरेशन लेवल पे हूं। दूसरा जो इसमें परसेप्शंस ठीक करने का है वो डोर टू डोर जो वर्कर्स जाते हैं। सही है। डोर टू डोर जो वर्कर्स जाते हैं उनकी परसेप्शन भी, सबसे पहले तो उनकी परसेप्शन क्लियर होनी चाहिए कि वो पोलियो के बारे में क्या समझते हैं और वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं माँ से और बाप से जो अपने बच्चे को बाहर लेके निकलता है। और अगर किसी किस्म के हाईली कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड सवालात भी हों, क्या वो उसका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते। उसमें हमारी ट्रेनिंग्स है, बिल्कुल हम उसमें बेतहाशा नए मेथड सिमुलेशन वगैरह भी इंट्रोड्यूस किए। तीसरा कम्युनिटी, मिसाल के तौर पे एक नया वर्कर मुझे आपने हायर कर लिया है जी, तो मुझे आप कितना टाइम देंगे टू गेट द ट्रेनिंग? इट्स ओनली टू जस्ट नॉक एट द डोर एंड समबडी इज कमिंग, उनको कहते हैं जी 5 साल से कम बच्चे को ले आए, हमने ये ड्रॉप उसके मुंह में डाल देना है, और देयर इज समथिंग एल्स दैट यू हैव टू टीच टू दोज वर्कर्स? नहीं, ऐसा नहीं है। जब पोलियो कैंपेन शुरू होती है, हर पोलियो कैंपेन शुरू होने से 1 महीना पहले उसकी तैयारी शुरू हो जाती है, जिसको हम प्रिपेयर्डनेस कहते हैं। वो तकरीबन कोई 18 इंडिकेटर्स हैं, हमें मीट करने होते हैं। उसमें जो बहुत अहम जुज है, जो मैं समझता हूँ रीढ़ की हड्डी है, वो ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स है। ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स कम से कम, अब हमारे पास वर्कर्स ऐसे हैं जो 15-15 साल से पोलियो कर रहे हैं और ट्रेनिंग हर बार हम रिपीट करते हैं। अब इसमें जिस तरह आपने फरमाया, बिल्कुल आम यही परसेप्शन है कि शायद वो जाके कहते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे कितने हैं। ऐसा नहीं है। उनके 9 सवालात हैं। सबसे पहले वो ये पूछते हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे, फिर 6 महीने से कम उम्र का बच्चा, फिर कोई मेहमान आया हुआ है, फिर आपका कोई सर्वेंट क्वार्टर है, फिर बच्चा अगर मौजूद नहीं है तो वो क्यों नहीं मौजूद है और वो वापस कब आएगा, फिर उसको हिफाजती टीके पोलियो के अलावा और लगे। देयर आर 9 क्वेश्चंस जिस पे उनको ट्रेन किया जाता है। इसके अलावा सबसे अहम बात जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है कि वो देखें टाइम बड़ा कम होता है, उन्हें बेतहाशा घरों में जाना होता है, वो माँ और बाप के साथ रेपो किस तरह बनाते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं चाहूंगा बिलाल साहब इसी नुक्ते के ऊपर थोड़ा सा जरा आप रोशनी डाल दें कि जो वर्कर्स होते हैं, क्योंकि अगर वो लोग, क्योंकि फ्रंट लाइन सोल्जर्स वो हैं आपके पोलियो के, और अगर वो लोग, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, इफ दे कैन नॉट एक्सप्लेन, जैसे 9 नुकात की इन्होंने बात की है, तो फिर वालिदैन को जो दूर दराज इलाकों में है, जो कि जिसको आपने टारगेट करना है, एंड दे आर नॉट एजुकेटेड एज वेल, तो उनको फिर कैसे आप सेटिस्फाई कर सकते हैं? मैं इस पे वहीद साहब एक जरा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा वर्कर से पहले। देखिए, वर्कर तो डेफिनेटली एजुकेटेड होगा। उस आपका जो बच्चा होता है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका चाइल्ड होता है। किसी भी पेरेंट के पास जाएंगे, उसका चाइल्ड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब वो बच्चे को कभी भी किसी अनसेफ हैंड्स में, या कोई आप देखें बच्चे को कोई चीज़ ज़मीन से उठा के नहीं खाने देगा, तो वो उस वैक्सीन पे ट्रस्ट कैसे डेवलप करे? तो वर्कर्स की ट्रेनिंग तो एक पार्ट है। मैं इसे ज़रा बैकग्राउंड नॉलेज में जाना चाहता हूँ। द सेम ट्रबल दैट गवर्नमेंट इज़ फेसिंग रिगार्डिंग दिस कोविड वैक्सीन, यही ट्रबल है कि एजुकेशन जो है हमारी कौम लैक करती है। हम जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, हम वो मौलाना साहब की तो बात सुन लेंगे कि जिन्होंने एक वीडियो बना दी और वो सारा कुछ कर लिया, मगर हम रियल एजुकेशन पे, एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई या आपकी डिग्री नहीं है। एजुकेशन मतलब है कि आपको गवर्नमेंट लेवल पे, मेरा पर्सनल लेवल पे ये सजेशन है कि एजुकेशन की एक कैंपेन वीडियो लेवल पे, इश्तिहारों के लेवल पे, कि क्या ये वैक्सीन करती क्या है, पोलियो एक्चुअल मर्ज क्या है। आप कितने लोगों से पूछें, उनको पता होगा कि मर्ज लगता कैसे है, होता कैसे है। इसके ऊपर एक पूरी अवेयरनेस कैंपेन जिस तरह चलानी चाहिए, पूरी की पूरी एक एक चीज बताई जाए कि वैक्सीन ओरल एक्ट करेगी, डायरिया होगा बच्चे को तो ये हो जाएगा, फिर ये चीज होगी, अवेयरनेस फैलाई जाए
تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ سیف چیز ہے, یہ ان اسٹینڈرڈ سے گزر کے آ رہی ہے, اس کی ایک کولڈ چین مینٹین اویئرنیس کے اوپر یو نیڈ اے لاٹ آف منی نا. وہ ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہے اپنی فنڈز کو بھی دیکھے گی کہ ہم نے دوائی کے اوپر پیسے زیادہ لگانے ہیں یا ہم نے اشتہارات. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو وہ پی ٹی وی پہ کپاس کی اور اس کی ساری خبریں چلتی تھی. تو سر یہ تو مطلب ایک ایسا ایشو ہے جو صرف پاکستان اور افغانستان میں رہ گیا ہے, تو اس کو ایریڈیکیٹ ہونا چاہیے. انڈیا نے ہمارے ساتھ پڑوسی ملک ہے ہمارے جیسا ہے, 2014 میں ٹوٹلی ایریڈیکیٹ کر دیا تھا پولیو کو. ہمیں بالکل ٹھیک ہے. شہزاد صاحب, یہ جو اویئرنیس کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے, سو ڈو یو تھنک کہ اس میں مزید گورنمنٹ کو جو ہے وہ زیادہ ایفیکٹولی کیمپینز جو ہے اس کو لانچ کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کے اندر آگاہی جو ہے وہ پیدا ہو؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو ہمارا ایشو, جیسے کہ میرے دوسرے کولیگز نے بھی کہا, کہ مسکنسپشن کا ہے کہ ویکسین کے بارے میں کہ وہ ایشوز ہیں, ان کو لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانیاں پیدا کر دی گئی ہیں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ علاقوں میں اس کو اپنی بات منوانے کا, گورنمنٹ سے ناراضگی کا اظہار کرنے کا, ڈسٹرسٹ شو کرنے کا, یا اپنی بات منوانے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے کہ اگر کمپین آ رہی ہے تو ہم قطرے تب پلائیں گے جب یہاں سڑک بنے گی, جب یہاں سکول بنے گا, جب برج بنے گا, تو اس بندے کو ٹرانسفر کیا جائے گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ایک جگہ پہ اس کمیونٹی نے ریفیوز کیا ہوا تھا کہ ہم قطرے نہیں پلائیں گے جب تک ہمارے علاقے میں یہ جو گرلز کالج بن رہا ہے اس کی کنسٹرکشن بند نہیں کی جائے گی. سو مختلف قسم کے مطالبات منوانے کے لیے بھی وہ اس کو نہ کر دیتے ہیں, اور جس کی وجہ سے بھی ہمیں اس میں پرابلم ہوتی ہے. اچھا, ایسے ایشوز کو شہزاد صاحب, ایسے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر آپ لوگ جاتے کن لوگوں کے پاس ہیں؟ مطلب آپ لوگ الیکٹڈ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, علماء کرام کے پاس جاتے ہیں, مساجد کے جو امام ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, آپ کن کے پاس جاتے ہیں تاکہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے؟ جی میرے خیال میں اس پروگرام کی سکسیس کے لیے دوسرے ملکوں میں بھی یہ پروگرام ہمیں کامیابی ان کو تبھی ہوئی تھی جب اس کی نمبر ایک گورنمنٹ کی اونرشپ تھی اور نچلے لیول پہ کمیونٹی کی اونرشپ تھی. اچھا, یہاں پہ I'm sorry آپ کو انٹرپٹ کر, مجھے یہ بتائیں کہ what is the level of commitment of the government اور کمیونٹی کا تو ظاہر ہے کہ it would vary, مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کا رسپانس ہوگا. گورنمنٹ کے حوالے سے بتائیے گا. گورنمنٹ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی کمٹمنٹ انپریسیڈنٹڈ ہے. ہمیں نیشنل لیول پہ, پروونشل لیول پہ, اینڈ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول پہ اتنے چیلنجز نہیں ہیں. ایوری باڈی از سپورٹنگ اس, سیکورٹی ایجنسیز, پولیس, all of them are cooperating with us. ہمیں ان سب کا تعاون حاصل ہے. جو پرابلم ہوتی ہے وہ آپریشنل لیول پہ ہے کہ جب اس کمیونٹی میں جاتے ہیں, اگر اس کا مسجد کا مولوی, اس اسٹریٹ کا انفلوئنسر, جو وہاں کے جو لوگ ہیں, اگر وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے, تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اور دس از ویئر ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں, اور ہم جو سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ اسی بات پہ کرتے ہیں کہ کمیونٹی کے لیول پہ مدرز, فادرز, جو محلے کے انفلوئنشل لوگ ہیں, اس کے بعد علماء کرام جو, اور خاص کر جمعہ ماسک کے امام, اس کے بعد ہمارے وہاں کے جو لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اس کو اپنے انفلوئنس کو استعمال کریں لوگوں کو کنونس کرنے میں, اور یہیں پہ ہمارے چیلنجز ہیں. بالکل صحیح ہے. ناظرین, ایک اور شارٹ بریک یہاں پہ لیں گے اور بریک کے بعد اسی نقطے کو آگے لے کے چلیں گے کہ جو چیلنجز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. کہ جب بھی کوئی کیمپین آپ شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے یہ جتنے بھی نام ابھی گنوائے ہیں شہزاد صاحب نے, ان لوگوں سے آپ, امام مسجد ہیں, اسکالرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, اسکولوں کے جو ٹیچرز ہیں, یا وہاں کے جو ایمیننٹ لوگ ہیں, پرومیننٹ لوگ ہیں, ان کو آپ کیمپین سے پہلے آن بورڈ لیں تاکہ جب آپ کیمپین شروع کریں تو لوگوں تک یہ میسج جو ہے وہ پہنچ چکا ہو. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम किया जा रहा है कि पाकिस्तान को पोलियो से कैसे पाक किया जा सकता है और पाकिस्तान की जो नई नस्ल है उसको कैसे उसका फ्यूचर जो है वो हमने प्रोटेक्ट करना है। डॉक्टर अरूज साहब, मुझे ये बताइएगा कि ब्रेक से पहले जो मैंने बात की थी कि कैसे हम कैंपेन शुरू करने से पहले लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए, उस इलाके के लोगों तक, वो कैसे किया जा सकता है? जी, ये सबसे अहम रुकन है समझें कि कैंपेन का कम्युनिटी लेवल पे, क्योंकि असल में तो मकसद ये है कि हर बच्चे के मुंह में ड्रॉप्स जाएं। ठीक है। और वो हम जितनी अच्छी प्लानिंग कर लें, जितनी बेहतर स्ट्रैटेजीज बना लें, जितने अच्छे पेपर्स कर लें, लेकिन अगर बच्चे को ड्रॉप्स डालने के लिए जिस तरह आपने फरमाया, शहजाद साहब भी कह रहे हैं कि हमें कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की जरूरत है। इसकी स्ट्रैटेजी हम क्या अपनाते हैं? जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि हम 1 महीना पहले प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं और यूनियन काउंसिल लेवल पे कुछ कमेटीज बनी हुई हैं। उस कमेटी में लाजिम होता है कि वहां इमाम मस्जिद, उस स्कूल का हेडमास्टर या प्रिंसिपल, उधर का जो काउंसलर और इन्फ्लुएंसर्स, 4 लोग तो बिल्कुल अहम तरीन उधर मौजूद होने चाहिए हर हालत में। तो ये कितनी इफेक्टिव होती हैं? इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक है, आपने एक चीज जो है उसको, अनवर साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। ये वो कमेटीज बहुत इफेक्टिव होती है जहां ये 4 के 4 पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक। वो कमेटीज इफेक्टिव नहीं होती जहां इनकी पार्टिसिपेशन नहीं होती। I'll be very honest with you कि हमारे तो ये कौन इंश्योर करेगा कि ये कमेटी जो हैं, ये चारों जो अफराद हैं या 5 हैं, वो दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर ओन कम्युनिटी और वो वहां पे मौजूद हैं? ये इसमें 2 चीजें हैं। इसमें एक तो जो लोकल वर्क फोर्स है पोलियो की, उनका हम अपनी जबान में कहते हैं जोनल सुपरवाइजर, ठीक है, या फिर आप उसे कहते हैं यूनियन काउंसिल सुपरवाइजर, वो इंश्योर करता है। फिर कम्युनिटी के अपना इंटरेस्ट भी है। कम्युनिटी जितना अपने बच्चों के बारे में कंसर्न है, अपनी अपनी अच्छा, बेहतर ये नहीं है कि अगर ज्यादा उसको इफेक्टिव बनाने के लिए या तो आप डिस्ट्रिक्ट के जो मैनेजमेंट है उसको इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाए? जी बिल्कुल। या फिर वहां पे MNA MPA जो भी होता है उसको, उस कमेटी का किसी तरीके से मतलब आप हेड बना दें या कुछ भी कर दें, ताकि इंश्योर किया जाए कि ये जितने भी लोग हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके कैंपेन को आसानी हो जाएगी। ये अनवर साहब, कम्युनिटी बहुत ग्रास रूट लेवल पे होती है। MPA MNA अगर पूरे शहर का है, उसको बिल्कुल उसकी तरफ से मैसेज जाता है कि तमाम यूनियन काउंसिल्स के जो उसके लोग हैं, या मेयर है अगर किसी शहर का, बिल्कुल उसको इन्वॉल्व करके मैसेज जाता है और ट्रिकल डाउन भी करता है। लेकिन फिर भी ये लोकल काउंसलर है, उस पर बड़ा डिपेंड करता है वो कितनी दिलचस्पी लेता है अपनी आवाम की फलाह बहबूद में। सिर्फ वो वोट लेते वक्त नजर नहीं आता, बल्कि इन तमाम फलाही कामों में भी नजर आता है। डेंगू हुआ, पोलियो हुआ, कोरोना हुआ, उसमें कितना उसकी पार्टिसिपेशन है। तो ये कमेटी फाल बनानी बड़ी जरूरी है। और मेरी अपील भी आपके प्लेटफॉर्म से यही है कि लोकल काउंसलर यूनियन काउंसिल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे इसको फाल करे। उसमें तमाम रुकन, इमाम मस्जिद, स्कूल टीचर, इन्फ्लुएंसर और काउंसलर हर हाल में इस मीटिंग में आए, पार्टिसिपेट करें, एक्टिव नजर, लोग इनकी बात सुनते हैं। देखें, इमाम मस्जिद की बात कोई नहीं टालता, काउंसलर की बात, उनको वोट लेने जाना होता है, उसकी बात कोई नहीं टालता। इस तरह स्कूल का हेडमिस्टर। तो ये एक बड़ी फाल कमेटी है, इसको हम इस तरह मजीद फाल बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। बिलाल साहब, पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट, जाहिर है पेरेंट्स जो हैं वो, कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहेंगे, वालिद है, वालदा है, कि उसका बच्चा जो है वो माजूर हो जाए। लेकिन दूर दराज इलाकों में, जैसे ये एक वीडियो की भी जिक्र किया गया, वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी कि जिस तरह से मौलवी साहब ने बच्चों को जो है वो बेहोश कर दिया, वो बाद में पता भी चल गया, आइडेंटिफाई हो गया, उनको जो है पकड़ा भी गया। किस तरह से वालिदैन को मतलब आप परसू कर सकते हैं, खासकर मदर को? लेकिन बड़े मज़े की मैं आपको बात बताता हूँ, आजकल चाहे आप देहात में चले जाएं, गांव में चले जाएं, एक चीज़ आपको कॉमनली मिलेगी, हर बंदे के हाथ में ना स्मार्टफोन तकरीबन बहुत हर जगह पहुँच गया। आपके घर के मुलाजमीन देखें, औरतें देखें, ख़वातीन को देखें। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाए, को एक बहुत अच्छा टूल है आपके पास। जी हाँ, फेसबुक को इस्तेमाल किया जाए, कोई इंस्टाग्राम है, इनको इस्तेमाल किया जाए। ये सोशल मीडिया जो कितना स्ट्रॉन्ग टूल है। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ लेवल पे जो इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हैं, चाहे कहीं और लेवल पे हैं,
ان کو یوز کریں، ان کو یوز کیا جائے ایز ٹولز فار میسیجنگ کے، اور وہ میسج دیکھیں میں اس بندے کی بات مانوں گا جس کو میں ٹرسٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں نہیں مانوں گا اس بندے کی بات کہ کوئی کسی ریلیجس بندے کو کرتا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ کو ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. پھر آتی ہے ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے جو کہ گورنمنٹ میرے خیال سے کر بھی رہی ہے، وہ ہے انفورسمنٹ کی جاتی ہے. دیکھیں ایک طرف سے آپ راستہ دیتے ہیں، تھوڑا سا ساتھ انفورس کرتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد اگر یہ نہیں کرو گے تو جس طرح آج کل گورنمنٹ نے کووڈ کے اندر بھی کہا ہے کہ جی ہوٹلز میں ریسٹورینٹس میں نہیں جا سکیں گے اگر آپ کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا. تو انفورسمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کئی بار ان لوگوں کو جانا پڑتا ہے، افسوس کی بات ہے مگر اب جانا پڑتا ہے. یہ جتنے ویکسینیٹرز ہیں ان کے ساتھ پولیس کو یا ڈی سی آفس کو انوالو کر کے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو انوالو کر کے، کیونکہ وہ ذرا سی انفورسمنٹ کریٹ کرتے ہیں. میرا ماننا یہ بھی ہے کہ سکولز کو اس لیول پہ لایا جائے کہ بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملے گا اگر ان کے پاس کوئی پولیو کا سرٹیفکیٹ بنا دیے جائے، اس طرح کی چیزیں لائی جائیں تو مزید تھوڑی سی انفورسمنٹ بھی اس لیول پہ آئے تو اس سے کافی زیادہ افیکٹونیس آ سکتی ہے اس میں کیمپین کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. شہزاد صاحب آپ کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو ویکسینیشن کے لیے یا سارے پروسیس کے لیے جو گورنمنٹ لیول کے اوپر فنڈنگ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کی جا رہی ہے؟ جی یہ بہت اچھا کوشچن ہے. میں یہ ایک بات واقعی کلیئر کر دوں کہ پولیو پروگرام اب اس کنڈیشن پہ پہنچ گیا ہوا ہے جہاں پہ ڈونرز بھی فٹیگ تھک گئے ہیں، اور اب ڈونرز کی طرف سے بھی آنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر اگلے سال تک، اگلے 1-2 سال میں پاکستان اور افغانستان سے پولیو ختم نہ ہوا تو میں بھی ہم پولیو اریڈیکیشن سے پولیو کنٹینمنٹ میں شفٹ ہو جائیں گے، تاکہ دیٹ مین کہ ہم ایسی میئرز کریں کہ پولیو جو ہے ان کنٹریز سے دوسرے کنٹریز میں نہ جا سکی. تو پھر پابندیاں ہی ہوئی نا، یعنی مزید پابندیاں لگا دیں گے ہم پہ. ایگزیکٹلی، جس کے لیے یہ ہوگا کہ ہر بندہ کسی بھی پورٹ آف ایگزٹ سے، چاہے وہ ایئر ہو، ٹرین ہو، شپ ہو، جہاں سے بھی جو باہر جائے گا اس کو ویکسین قطرے بھی پینے پڑیں گے، اس کو انجیکشن بھی لگانا پڑے گا، جاتے وقت بھی لگانا پڑے گا، آتے وقت بھی لگانا پڑے گا. اس طرح کی ساری ریسٹرکشنز کریں گے، کیونکہ اگر کسی کنٹری میں اس کا وائرس چلا جائے گا تو ان کو کمپینز کرنی پڑتی ہیں، ملینز آف ڈالر ان کے اس پہ سپینڈ ہوتے ہیں. تو ڈونرز کی طرف سے بھی فٹیگ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، میں اس پروگرام کے ذریعے یہ میسج بڑا کلیئرلی دینا چاہتا ہوں، دس از آور بیسٹ چانس. وی ہیو نیور بین سو کلوز. ہم اتنے نزدیک پہلے کبھی نہیں پہنچے. پولیو کے کیسز بھی کم ہیں، انوائرمنٹل سیمپلز میں بھی کم ہے، جو وائرس کی مختلف اقسام تھیں، جو جینیٹک ٹائپس تھے، وہ بھی کم ہوتے ہوتے ایک ہی رہ گیا جو اس وقت سرکولیشن میں ہے. سو آل دا اسٹارز آر الائننگ. گورنمنٹ کمٹمنٹ بہت زیادہ ہے. ڈونرز کہہ رہے ہیں ایز اے لاسٹ پش، آخری دفعہ ہم آپ کی ایک دفعہ اور آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ آپ ایک دفعہ آخری دفعہ ٹرائی کر لیں بیفور وی بیک آؤٹ. سو ہم سمجھتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ اپرچونٹی. اور اس وقت اگر آنیسٹلی اسپیکنگ سوشل میڈیا اور علماء کرام، اگر ہمارا امام مسجد جو ہے وہ جن علاقوں میں ہمیں پرابلمز ہیں، اور جب پرابلم ہمیں کہاں ہے، ہمیں ساؤتھ کے پی میں ہے، ہمیں پشاور میں ہے، ہمیں کوئٹہ اور قلعہ عبداللہ میں ہے، اور ہمیں کراچی میں ہے. ٹھیک، اگر ان علاقوں میں امام مسجد جو ہے وہ، کیونکہ لوگ سب سے زیادہ ان کی سنتے ہیں، اگر وہ اپنے خطبے میں یہ پیغام دینا شروع کر دیں کہ یہ پولیو ویکسین سیف ہے، تو اس سے بہت فرق پڑ جائے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جتنی پولیو کی ویکسینیشن کی ایکسیپٹنس پشاور کا جو وہ ٹیچر کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس سے پہلے ہوئی تھی، اب 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی ہم اس ایکسیپٹنس لیول پہ تقریباً پہنچے ہیں. یعنی کہ اس ایک ویڈیو کے ساتھ جو ہمیں لاس ہوا اس نے ہمارے پروگرام کو 2 سال پیچھے کیا. سو نیگیٹو پروپیگنڈا از آلسو اے بگ فیکٹر. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اسی وجہ سے بلال صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ لوگوں کو سوشل میڈیا جو ہے اس کو
اس کو کاؤنٹر کرنے کی وہ ایک دیٹس اے ون کائنڈ آف اے نیریٹو دیٹ از بینگ انٹروڈیوس، ایک بیانیہ ہے جس کو انٹروڈیوس کیا گیا کسی بھی وجہ سے، اور وہ اتنا زیادہ پھیل گیا لوگوں کے اندر کہ 2 سال سے آپ لوگ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو وائی یو ڈونٹ گو فار اے کائنڈ آف اے کیمپین کہ جو اس طرح کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ لوگوں کا کوئی سوشل میڈیا کے اوپر اپنا کوئی آپ لوگوں کا نیریٹو ہو، وہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہو. بالکل جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے ہمیں آپ کے میڈیا کی پوری بہت تعاون کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب جیسے اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جس کو مس کنسپشن ہے وہ کہے گا کہ میری تو یہ نوکری ہے، میں نے تو اس کی حمایت میں بولنا ہی بولنا ہے. لیکن جب ہماری جنرل پبلک، ہمارے انٹلیکچوئلز وہ اس کے ایکسپلین کرنا شروع کریں گے، ہمارے اینکر پرسنز، جب آپ کوئی اور پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں بھی اپنی اس کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جسے ایز اے نیشن ہم نے اوورکم کرنا ہے اور اس پولیو کو ملک سے، دنیا سے مار بھگانا ہے، اور یہ دنیا میں دوسری بیماری ہوگی جس کو ہم اریڈیکیٹ کریں گے اسمال پاکس کے بعد، تو اس کا ایفیکٹ اور زیادہ اچھا ہوگا، مینی فولڈ زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ ہم یہ بیانیہ صرف ہماری طرف سے آتا رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد بیگ صاحب آپ کا، ڈاکٹر حسن عروج صاحب آپ کا، ڈاکٹر بلال حسین سیٹھی صاحب، تینوں مانوں کا بہت بہت شکریہ. بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی ہے ہمارے ایکسپرٹس نے، اور پھر ہم آخر پہ یہ کہیں گے کہ پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں وہ اپنا کردار جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا کرے تاکہ اس مرض سے پاکستان کا چھٹکارا ہو سکے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.